جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کو حکم ہوا تو برادران یوسف مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، یعنی عزیز مصر اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، کہا کہ ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کہ کچھ ہمیں گلا دے دیجئے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رکت طاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین ہے، میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی کے ساتھ کہا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطاگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور التجا سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آنا۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاتا ہوں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی وہ کرتا اپنی مبارک آنکھوں پر لگایا تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نظر واپس آ گئی اور آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول بھی ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر یہ وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیجی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ مصر کو روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواریوں کے ساتھ، یعنی اس میں لشکر بھی تھا اور سوار بھی تھے، لے کر آپ کا استقبال کیا اور ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائی تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے، یعنی بادشاہ مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اپنے لشکر اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سا سر اٹھائیں کہ فضائے آسمانی میں نظر فرمائیں کہ آپ کے سرور اور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے، جو مدتوں آپ کی غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناٹ اور طبل کی آواز آسمان سے سنائی جا رہی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ آواز محسوس بھی کی۔
جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے، سبحان اللہ، کیا وہ موقعہ ہوگا کہ اتنی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریے اور اپنے والد بزرگوار کو ان کے رقت انگیز سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا کہ السلام علیکم یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت خوشی کے ساتھ آپس میں ملاقات کی اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمے میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے۔ نوٹ: یہ والدہ آپ کی اصلی والدہ نہیں تھی اور آپ کی سوتیلی ماں تھی، اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کچھ کہا۔ قرآن مجید میں وہ مذکور ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا آپ نے۔ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن واقع ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات۔ اصحاب تاریخ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک نہایت آرام و خوشحالی میں رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر مجھے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کے والد کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت غیث کی وفات ہوئی اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی، اور دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، اور دونوں بھائیوں کی عمر 147 برس کی تھی۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر واپس تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال تک مصر پر حکومت فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ آپ کی وفات کے بعد جب آپ وصال فرما چکے تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کا مزار کہاں بنائیں۔ لوگوں میں شدید اختلاف ہو گیا۔ ہر محلے والا یہی چاہتا تھا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی محلے میں آپ کو دفن کروائیں، اور اس پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیضاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کی صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آبا و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف 120 برس تھی، اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 برس کی تھی، اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال کی تھی، اور آپ کے پردادا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر شریف 175 سال تھی۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ سبسکرائب کریں ہمارے YouTube چینل سیف الرحمان بھان کو، اور بیل آئیکن کو دبائیں نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔